رمضان کا مہینہ تو جیسے اڑتا چلا جا رہا ہے اور اب ہم اس کے آخری سب سے قیمتی حصے میں آ پہنچے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ تو ڈاکٹر حماد لاکھوی کے تجزیے کی روشنی میں آئیے سمجھتے ہیں کہ ان آخری دنوں کی اصل قیمت کیا ہے اور ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ایک اور مبارک مہینہ آیا اور گزر گیا، لیکن کیا اس نے ہماری زندگیوں پر کوئی سچ مچ کوئی گہرا اثر ڈالا، یا پھر یہ بھی بس عام دنوں کی طرح ہی گزر گیا؟ تو آئیے سب سے پہلے اس احساس کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایسا مہینہ جو خاص تبدیلی کے لیے بنا ہو، اس میں بھی ہماری پرانی عادتیں ویسی کی ویسی ہی رہ جائیں، یہ سوچ تھوڑی مایوس کن ہو سکتی ہے۔ یہ سلائیڈ ایک آئینے کی طرح ہے۔ ذرا سوچئے، جو غیبتیں، فضول ڈرامے اور کاروبار میں جو غلط طریقے رمضان سے پہلے تھے، اگر وہ رمضان میں بھی ویسے ہی چلتے رہے تو پھر تبدیلی آئی کہاں؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے مقدس مہینے میں بھی ہمارے روزمرہ کے معمولات بدل نہیں پائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا جو ایک خاص پیکیج آیا تھا وہ آیا اور چلا گیا، لیکن ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بدلنے میں شاید کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑے انمول موقع کے ضائع ہو جانے جیسا احساس ہے۔ لیکن ایک منٹ، رمضان میں ماحول واقعی بدلتا کیوں ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو چلیے آج ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیطان کو پکڑ کر لفظی طور پر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ایک علامتی بات ہے جو اس مہینے کے خاص ماحول کو ظاہر کرتی ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ مارکیٹ میں چینی ذخیرہ کرنے والوں نے ایک بحران پیدا کر دیا ہے، لیکن پھر ایک ایماندار افسر آ کر مارکیٹ کو سستی چینی سے بھر دیتا ہے۔ اب ان ذخیرہ اندوزوں کا کیا ہوگا؟ وہ بالکل بے بس ہو جائیں گے، ان کے لیے کام کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں بچے گا۔ تو علامتی طور پر وہ جکڑے گئے، ان کے ہاتھ بند گئے۔ رمضان کا ماحول بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے مواقع اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ برائی اور گناہ کے راستے خود بخود تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جنت کا راستہ پوری طرح کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا راستہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے لوگوں کو بھٹکانے کے موقع نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے شیاطین جکڑے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے بہتری ماحول میں بھی نیکی نہ کر پانا یہ واقعی ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن اگر وقت ضائع ہو بھی گیا ہے تو کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم امید اور رحمت کے سب سے طاقتور پیغام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت امید کی ایک روشن کرن کی طرح ہے۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، موقع اب بھی اسی لمحے موجود ہے۔ تو اس امید کے پیغام کو دل میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ساری توجہ اس بات پر لگانی ہے کہ اصل مقابلہ تو آخر میں ہی ہوتا ہے، اور رمضان کے یہ آخری دن یہی اصل مقابلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اصل میں جو چیز گنی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں کیا کیا گیا۔ شروعات کیسی بھی رہی ہو، اختتام شاندار ہو سکتا ہے۔ ایسے ایک دوڑ کی طرح سمجھیں، مقابلہ شروع ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو فنشنگ لائن پر ہوتا ہے۔ رمضان کی یہ فنشنگ لائن اب ہمارے بالکل سامنے ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنا پورا زور لگا دینا چاہیے۔ یہ حدیث آخری کوشش کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخری لمحات میں وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو عید کی خوشیاں آنے سے پہلے ہمارے پاس یہ جو آخری سنہرا موقع ہے، ہم اسے کس کام میں استعمال کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل سے دینا ہے۔